السلام علیکم، میرا نام ہے منیب سیاہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایم اسپیشلس۔ دوستو، ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو کہ میاں والی میں ہوا ہے، جہاں ایک ظالم باپ نے اپنی بیٹی کو 5 فائر مارے ہیں اور اس کو قتل کر دیا ہے۔ وجہ کیونکہ اس کو پہلی اولاد بیٹا چاہیے تھا، لیکن وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس بات کو وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس کے بعد اس نے یہ قدم اٹھایا۔ سب سے پہلے جتنی اس واقعے کی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ ہمارے معاشرے میں آئے دن خبریں آتی ہیں کہ کبھی کسی نے باپ کو مار دیا، کسی نے کسی کو مار دیا۔ مارنا تو آج کل مذاق ہی بن گیا ہوا ہے ایک دوسرے کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی نعمت اولاد، اور وہ بھی پہلی اولاد اور بیٹی، ظاہر سی بات ہے جس نے قتل کیا وہ اس چیز کا مستحق نہیں تھا۔ اس کی حیثیت ہی اتنی نہیں تھی کہ اس کو بیٹی پالنے کو ملتی، لیکن جب انسان کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر مل جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے اس طرح کے واقعات کو سن کے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد تو کچھ زیادہ تر لوگوں کو تو کچھ ٹائم تک سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی کہ اس پہ ریئیکٹ کیسے کیا جائے، کیونکہ یہ بہت ہی شرمناک واقعہ ہے۔ یہ کفار کا وہ جو جہالت والا پیریڈ ہے، اس ٹائم کی جو یاد ہے اس کو ہی دوبارہ تازہ کیا گیا ہے اور کچھ نہیں کیا گیا۔ بیٹی کی پرورش، بیٹی تو ایک رحمت ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو بیٹی عطا کرتا ہے۔ تو ایسے باپ کو جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلی اولاد کی نعمت ہی بیٹی عطا کی ہے، اس نے اس قسم کا سٹیپ اٹھایا ہے۔ یار اگر تم نے نہیں رکھنی تھی تم کسی کو دے دیتے، یا کہ ہمیں دے دیتے، مجھے دے دیتے، میں پال لیتا ہوں۔ میری اللہ کا شکر ہے پہلی اولاد میری بیٹی ہے۔ لیکن اس طرح کا کام کرنا، اس طرح کا سٹیپ اٹھانا بہت ہی شرمناک ہے۔ کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی 7 دن کی بیٹی کو اس طرح بے دردی سے قتل کر دے، صرف اس لیے کہ پہلی اولاد بیٹا چاہیے تھا۔ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹا نافرمان نکلا تو پھر کیا کرتے؟ بیٹا اگر نافرمان نکل آئے، بیٹا اگر نہ ٹھیک نکلے، اس کی حرکات نہ ٹھیک نکلے، تب کیا کرو گے؟ بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے۔ بیٹی کی پرورش کرنے والوں سے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس کا تو نام بھی جنت تھا۔ اولاد کو جب ذرا سا بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، تو ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں اور اس کے لیے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا باپ تھا جس نے خود پکڑ کے اپنی جنت، اپنی دنیا، سارا کچھ اجاڑ دیا، اور اس ماں پر کیا بیتی ہوگی جس کے سامنے اس کو رکھ کے تو فائر اس نے مارے تھے۔ اس ماں پر کیا گزری ہوگی؟ کوئی بھی بیٹی ہو، کوئی بھی بچہ ہو، اگر اس کا ذرا سے بھی اس کو خروچ آ جائے تو انسان کا دل ہاتھ میں آ جاتا ہے اس ٹائم پہ۔ تو یہ کس قسم کے سنگ دل باپ تھا جس نے یہ حرکت کی ہے؟ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ قیامت کے قریب کے یہ سارے واقعات ہیں۔ اب قیامت کا سیدھا سیدھا پتہ لگ رہا ہے کہ قیامت کیوں آنی ہے، کیوں ضروری ہے۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان ایکٹیویٹی سے گزر رہے ہیں۔ میں اس عمل کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ کیا بولا جائے اس واقعے پہ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سیدھا کرے۔ اور جہاں تک بیٹی کی بات کی جائے تو وہ شخص بہت خوش قسمت ہوتا ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، کیونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتی ہے۔ بیٹیاں تو پھول ہوتی ہیں، اور انہی خوش قسمتوں میں سے میں بھی ایک ہوں، اور میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کا سنگ دل باپ تھا جس نے اپنی بیٹی پر ہی اتنا ظلم کر دیا، اپنی اولاد پر۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ کس کرب سے، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ یہ بچے تو گھر کی رونق ہوتے ہیں۔
اپنی رونق، اپنی جنت، اپنی دنیا آخرت، ہر چیز تباہ کر دی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، تو یہ قیامت اسی لیے ضروری ہے، قیامت اسی لیے ضروری ہے کہ یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہمارے اوپر ابھی تک پتہ نہیں کون سا کیا کچھ ہو گیا ہونا تھا ہماری امت کے لیے، تو وہ مانگے ہوئے ہیں، نہیں تو ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم ادھر سروائیو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو ہدایت دے۔ خدارا اس طرح کے کام چھوڑ دو، خدارا اس طرح کے سٹیپس نہ اٹھاؤ۔ اللہ حافظ۔